خصوصی طور پہ جب ہم ڈرگ ایڈکشن کے مسئلے کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کی باتیں پھر بھی مانتے رہتے ہیں، یا بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور پھر بھی ان کی بات چیت مانتے ہیں، تو اس ساری بات چیت کے نتیجے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بچہ پھر نشہ چھوڑ کر اپنی زندگی کو ذمہ داری کے ساتھ سپینڈ کرنا شروع کر دے گا، تو یہ کافی مشکل کام ہے۔ والدین کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنا ہوتی ہے، جو کہ ایک گریجول پروسیس ہے، یعنی شروع سے ہی جو رشتہ ہے دو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ بات بچوں کی طرف سے کہی جائے گی اور پیرنٹس اس بات کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پیرنٹس بات کہیں اور بچوں کو پتا ہو کہ بات ادھر سے کہی جائے گی اور ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ جیسے ہی کوئی پیرنٹ کے ہاتھوں میں بچہ نومولود ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو سم ہاؤ وہ یہ ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں کہ اس بچے کی زندگی کے جو تمام مراحل ہیں ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ان کا کام ہے، اور جب تک ان کی زندگی ہے تو تب تک وہ پورا کرتے رہیں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو بیسیکلی وہ والدین کے طور پہ اپنے فرائض کو نفی کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک 18 سال کے بچے کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کی پرورش کریں اچھے طریقے سے، اس کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کریں، اس کو شیلٹر پرووائڈ کریں۔ ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم سٹینڈز کی ٹیکنیک بولتے ہیں۔ پیرنٹ سٹینڈز کے تھرو گریجولی اپنے بچوں کے اوپر اپنی رٹ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور وہ طاقت جو ان سے ایک پروسیس کے تھرو کھو چکی ہوتی ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو ہی اس کو واپس ارن کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ سو اگر پیرنٹ سٹینڈ لیتے ہیں اور سٹینڈز کے تھرو اپنے بچوں سے باتیں منواتے ہیں تو پھر بچے ان کی بڑی بڑی باتوں کو بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں، جن کا ماننا ابھی بیسیکلی نامخال نظر آتا ہے ان کے لیے۔ امر یہ ماننے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ بات کوئی بہت بڑی ہے اور وہ مان لیتا ہے اور کوئی چھوٹی بات ہے وہ نہیں مانتا۔ بیسیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ جو بھی بات کہتے ہیں چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ بات مانتا ہے۔ اگر چھوٹی باتیں کوئی بچہ مانتا ہے تو یقینی طور پہ تھوڑی بہت بات چیت کے بعد وہ بڑی باتیں بھی ماننے کی طرف جائے گا۔ دیکھیں سٹینڈ بنانا بھی ایک کوئی مہارت ہے جو کہ والدین کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کہ بچے جب بات مانتے نہیں ہیں یا نشے کے مریض خاص طور پہ کوئی بھی بات نہیں مانتے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ ہمارے کہنے سے نشہ چھوڑتے نہیں ہیں، سو پھر فیملی کو کیا کرنا چاہیے کہ نشہ بھی چھوڑیں اور بات بھی مانیں، یعنی کہنے سننے میں آئیں، تو ایسا پھر کیا کیا جائے؟ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے بچوں اور منشیات کے جو مریض ہیں انہیں آپس میں جوڑ دیا ہے، تو بہت سارے والدین کے لیے یہ ورثم چیز ہوگی کہ چھوٹے بچے اگر بات نہیں مانتے تو اس چیز کا مقابلہ ہم کیسے ان مریضوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو نشے بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر علتوں کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک علت بات نہ ماننا بھی شامل ہے۔ جہاں تک بات ہے نشے کے مریضوں کی کہ یہ بات کیوں نہیں مانتے، جب بھی یوزلی کوئی نہ کوئی والدین جو ہیں وہ اپنے کسی بچے کو کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر لے کر جاتے ہیں اور علاج معالجے کے لیے ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ماہرین خود ہی تنہا اس مسئلے کو حل کر لیں گے اور ہمیں یہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے تو واپس لوٹا دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو بچہ سونپ دیا ہے، اب آپ اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے واپس ہمیں سونپ دیں گے۔ یہ جو خیال ہے والدین کا، اگر میں یہ کہوں گی کہ یہ کوئی غلط فہمی ہے ان کی کہ صرف ماہر نفسیات ہی یا ماہر منشیات ہی تنہا اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یوزلی اس علاج کے دوران والدین کو بھی ماہرین کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو کام ہے ان کا بیسیکلی انہیں مختلف تکنیکیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے علاج کے دوران، جو کہ علاج کے باہر کا جو مرحلہ ہے اس میں وہ ان ٹیکنیکس کو اپنے بچے کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور گریجولی رٹ اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں۔ رٹ کو اسٹیبلش کرنا ہمارے پاس جو والدین آتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ نہ صرف نشہ استعمال کر رہا ہوتا ہے بلکہ بات بھی نہیں مان رہا ہوتا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی نہ کوئی سٹیلنگ کے اندر بھی شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات وہ نہیں بنا کے رکھ پا رہا ہوتا، پیرنٹس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کے گریڈ اسٹڈی میں گریجولی گرنا شروع ہو رہے ہوتے ہیں، راتوں کو لیٹ گھر آتا ہے، صبح لیٹ اٹھتا ہے، کھانے کے ٹائم پہ اپنی فیملی کو وہ میسر نہیں ہوتا۔ سو فیملی ہر وقت کچھ نہ کچھ اس کو کہتی رہتی ہیں جس کو وہ نگیٹ کرتا رہتا ہے، اور یوں فیملی اور جو بچے ہیں، ایسے بچے جو کہ نشہ استعمال کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک بات نہ ماننے کا رشتہ جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اگر ہم تھوڑا سا پروب کریں اس مسئلے کو کہ یہ بات نہ ماننا، کہ بچے ٹین ایج میں جا کر ہی بات نہ ماننا شروع کرتے ہیں، یا یہ بات نہ ماننے کا سلسلہ کوئی بہت بچپن سے شروع ہوتا ہے جو کہ گریجولی بڑھنے لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اگر میں یہ کہوں کہ 1 سال کا بچہ جو ہے، وہ 1.5 سال کا بچہ جو ہے، پیرنٹس خوشی خوشی اس کی ساری باتیں مانتے ہیں، بالکل، اور جیسے بچہ تھوڑی دیر میں آئے گا وہ کہے گا میری نکر اوپر کر دیں، میرے بال صحیح کر دیں، مجھے فلاں چیز پکڑا دیں، مجھے یہ چیز پکڑا دیں، اور پیرنٹس خوشی خوشی اس کی باتیں مانتے ہوئے انہیں پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ چھوٹا بچہ جب پہنچے گا پری ٹینز کے اندر تو پیرنٹس عادتاً اس کی باتوں کو مانتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے یہ پورا سفر جو ہے وہ آپ نے بڑے خاموشی سے بڑے آرام کے ساتھ طے کر لیا۔ پری ٹینز کے اندر جب بچے جاتے ہیں تو یوزلی والدین عادتاً ان کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ باتیں بیسیکلی مان کر وہ اپنے بچوں کو فیور کر رہے ہیں، انہیں اسٹڈی کرنے کے قابل بنا رہے ہیں، یا انہیں اچھی عادات جو ہے وہ سیکھنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ یہی بچے جب ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو والدین مجبوراً ان کی باتیں پھر مان رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر والدین باتیں نہیں مانتے تو یہ بچے جو ہیں یہ گل گپاڑا کرتے ہیں، یہ بچے دھمکیاں دیتے ہیں، یہ جو ٹین ایجر بچے ہیں پھر لڑائی جھگڑا پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی انہیں کہتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کبھی انہیں کہتے ہیں کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں گا۔ سو والدین کو جب اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے تو وہ پھر مجبوراً یہ ساری ان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو ماننے کے نتیجے میں اگر تو کوئی بہتری آئے تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن یوزلی ان باتوں کو ماننے کے نتیجے میں نہ صرف گڑبڑ شروع ہوتی ہے بلکہ ان کے بچے بھی تاریک راہوں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو یہ جو سلسلہ ہے بات ماننے کا، یہ بہت بچپن سے بچوں کے سٹارٹ ہوتا ہے، اور پیرنٹس پھر مجبوراً ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں۔ خصوصی طور پہ جب ہم ڈرگ ایڈکشن کے مسئلے کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچوں کی باتیں پھر بھی مانتے رہتے ہیں، یا بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور پھر بھی ان کی بات چیت مانتے ہیں، تو اس ساری بات چیت کے نتیجے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بچہ پھر نشہ چھوڑ کر اپنی زندگی کو ذمہ داری کے ساتھ سپینڈ کرنا شروع کر دے گا تو یہ کافی مشکل کام ہے۔ اس سارے پروسیس میں والدین کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنا ہوتی ہے، جو کہ ایک گریجول پروسیس ہے، یعنی شروع سے ہی جو رشتہ ہے دو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ بات بچوں کی طرف سے کہی جائے گی اور پیرنٹس اس بات کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پیرنٹس بات کہیں اور بچوں کو پتا ہو کہ بات ادھر سے کہی جائے گی اور ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک کوشچن آپ سے اور بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسے کون سے نقصان، کیونکہ ہماری فیملیز کو اگر یہ پتا ہو کہ آگے چل کے ہم کیا کیا نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ بظاہر بچوں کی بات مان کے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو اس کی مرضی کی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں اور بڑا ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے، انہیں بھی اچھا لگ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری اپنی سیٹسفیکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم بچے کو اس کی مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور ماں باپ اس چیز کو نہ صرف یہ کہ پریکٹس کرتے ہیں بلکہ اس سے کوئی سینس آف سیٹسفیکشن بھی ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو سینس آف سیٹسفیکشن ہے یہ تو ڈیولپ ہوتی ہے وقتی طور پہ، کوئی کوئک فکس ملتا ہے، لیکن اس سے نقصانات کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس پہ بھی ذرا۔ اچھا، نقصانات سے بھی پہلے میں یہ بات کروں گی کہ یہ جو آپ نے سینس آف سیٹسفیکشن کی بات کی تو یہ صرف حالی سیٹسفیکشن کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی پیرنٹ کے ہاتھوں میں بچہ نومولود ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو سم ہاؤ وہ یہ ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں کہ اس بچے کی زندگی کے جو تمام مراحل ہیں ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ان کا کام ہے، اور جب تک ان کی زندگی ہے تو تب تک وہ پورا کرتے رہیں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو بیسیکلی وہ والدین کے طور پہ اپنے فرائض کو نفی کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک 18 سال کے بچے کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کی پرورش کریں اچھے طریقے سے، اس کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کریں، اس کو شیلٹر پرووائڈ کریں، اس کو کھانا پرووائڈ کریں، لیکن اس کے بعد پھر بچے کو خود بھی تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلانے چاہیے اور کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے جابس کرنے کی طرف جانا چاہیے جس سے وہ کوئی اپنے لیے کمانے کا سلسلہ شروع کر سکے، یا اپنی جو ٹیوشن کی فی ہے وہی پے کرنا شروع کر دے، یا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے اچھے رویوں کا مظاہرہ ہی کرے تاکہ والدین اس چیز کو آگے بھی کیری آن کریں۔ لیکن یوزلی دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ اگر ہم انڈو پاک کلچر کی بات کریں تو یہاں پہ بچے 30 سال کے جوان ہو جاتے ہیں اور پھر 30 سال کے بعد میں اس کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور پیرنٹس نہ صرف ان بچوں کی ذمہ داری سنبھال رہے ہوتے ہیں بلکہ
اپنی بہوؤں کی اور ان کے بھی بچوں کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہوتے ہیں, بچوں کی بھی ریسپانسبلٹی, اور انہیں فائنینشلی بھی وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ حالی سیٹسفیکشن کا معاملہ نہیں ہے. ہمیں بینگ پیرنٹ اس متھ میں سے نکلنا ہے کہ ہمارے بچوں کے جو کام ہیں وہ 30 سال کی عمر میں بھی کوئی ہماری ہی ذمہ داری ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. دوسری ایک بات ہے جہاں تک نقصانات کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے تو یہ پیرنٹنگ کے کچھ کنونشنل میتھڈز ہیں جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں یا ہمیں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. یوزلی تمام پیرنٹس کو اپنے سبھی بچوں سے ڈفرینٹ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. گھر میں کوئی ایک آدھ بچہ ہوتا ہے جو بے چین روح ہے, جو آرام سے بیٹھ نہیں سکتا, جو بات ماننے کی بجائے بات نہ ماننے کی طرف زیادہ بڑھتا ہے, جس کو ہر چیز میں اپنی اوپینین دینے کا حق استعمال کرنا چاہتا ہے, یا ہر چیز وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق جو پورا گھر ہے وہ اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دے. سو والدین کا خیال ہوتا ہے کہ اگر 3 بچے انہی کنونشنل میتھڈز پہ اچھے چل رہے ہیں تو یہ جو بے چین روح ہے یہ بھی چلنا شروع ہو جائے گی, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ جو بے چین روح ہے گھر کے اندر, یہ جیسے جیسے عمر کے مراحل طے کرنا شروع کرے گی, نہ صرف یہ ڈسٹرکٹیو بیہیویئرز کو اڈاپٹ کریں گی جس میں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بچے جھوٹ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ لڑائی جھگڑا کرنے کی طرف جاتے ہیں, اپنے سبلنگز کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ بھی بعض اوقات جھگڑتے ہیں, اور اگر ہم اس کو زیادہ ایکسٹریم حالت میں دیکھیں تو یہ بچے نشہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اور یہ اپنے والدین کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہی وہ بچے ہیں جو بعض اوقات قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور چوریاں بھی کرتے ہیں. سو یہ تمام نقصانات جو ہیں یہ آگے کی سٹیجز میں پیرنٹس کو جا کے بھگتنا پڑ سکتے ہیں. اچھا, پھر اب ہم یہ پرابلمس تو سب کو سمجھ آ گئی, اب میں چاہتی ہوں کہ ہم سلوشن کی طرف آئیں کہ پھر کرنا کیا چاہیے, کیسے ہم ایسے بچے جو پرابلم چائلڈس ہیں یا جو نشے کی بیماری کا شکار ہو گئے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو بات سننے کا عادی بنا سکیں؟ اچھا, ایک تو ہمیں اپنا یہ بلیف بدلنے کی ضرورت ہے کہ بینگ پیرنٹ ہمارے پاس اختیار بھی ہے اور طاقت بھی ہے. ہم جن ڈسٹرکٹیو بچوں کی بات کر رہے ہیں وہ گریجولی طاقت جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے کھینچنا شروع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, اور خالی خلی اختیار ہی رہ جاتا ہے ان کے پاس, اور طاقت دراصل بچوں کے پاس چلی جاتی ہے. اور یہ طاقت بیسیکلی ایموشنل پاور ہے جو کہ بچے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے والدین کو وہ ستانا شروع کرتے ہیں. ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم سٹینڈز کی ٹیکنیک بولتے ہیں. پیرنٹ سٹینڈز کے تھرو گریجولی اپنے بچوں کے اوپر اپنی رٹ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اور وہ طاقت جو ان سے ایک پروسیس کے تھرو کھو چکی ہوتی ہے وہ ایک پروسیس کے تھرو ہی اس کو واپس ارن کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. سو اگر پیرنٹ سٹینڈ لیتے ہیں اور سٹینڈز کے تھرو اپنے بچوں سے باتیں منواتے ہیں تو پھر بچے ان کی بڑی بڑی باتوں کو بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں جن کا ماننا ابھی بیسیکلی نامخال نظر آتا ہے ان کے لیے. اچھا, یہ جو آپ سٹینڈز کا ذکر کر رہی ہیں بیسیکلی یہ کیا ہے, سٹینڈز کیا ہے, اور یہ کیا کوئی اس کی کوئی اقسام بھی ہے؟ سٹینڈ سے مراد بنیادی طور پہ کوئی ایک حکم ہے جو کہ کوئی پیرنٹ جاری کرتا ہے, کوئی ایک ایسا حکم ہے جو کہ بیسیکلی پلیڈنگ کے زمرے میں نہیں آتا, یعنی وہ منت اپنے بچوں کی نہیں کر رہے ہوتے کہ بیٹا یہ بات مان لو, بیٹا اٹھ کے پڑھ لو, نہ ہی وہ کوئی بیسیکلی کوئی نہ کوئی آرڈر وہ پلیس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ لفظوں کی صورت میں ہوتا ہے کہ جیسے مجھے ایک گلاس پانی کا دے دیں, اٹھ کر وہ لائٹ آف کر دیں. تو یہ کوئی آرڈر ہے جو کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو دیتے ہیں. بیسیکلی سٹینڈز جو ہیں یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں, جس میں سے ہم بڑے ہلکے سٹینڈ سے بڑے بھاری سٹینڈز یا جو میجر سٹینڈز ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. سب سے ہلکے جو سٹینڈز ہیں انہیں گرین سٹینڈز کہا جاتا ہے. گرین سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو پہلے سے یقین ہے کہ آپ اگر کہیں گے تو آپ کا بچہ اس کو 100% مان لے گا, منع نہیں کرے گا. یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, جیسے میں نے ابھی بھی تذکرہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بچے سے کہتے ہیں اگر وہ کمرے میں انٹر ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اسے بٹن نظر آتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا لائٹ آن کر دیں, یا پنکھے کا بٹن آف کر دیں, یا مجھے ریموٹ اٹھا کے تو پکڑا دیں, یا گلاس کے اندر مجھے پانی ڈال دیں, یا مجھے 1 کپ چائے کا بنا دیں. سو آپ کے بچے جو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں آپ انہیں دیکھتے ہوئے اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کو کہوں گا تو یہ مان جائے گا, اور پھر آپ ان باتوں کو منوانے کی طرف جاتے ہیں. گرین سٹینڈز یوزلی بڑے غیر اہم سے لگتے ہیں. جیسے پیرنٹس کو جب میں سکھاتی ہوں کہ آپ اس طرح سے باتیں اپنے بچوں سے منوانا شروع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ
پانی تو وہ مجھے ڈال ہی دیتا ہے. میں اگر کہتی ہوں کہ پنکھا چلا دو تو وہ چلا ہی دیتا ہے. میں اگر کہتی ہوں مجھے ریموٹ پکڑا دو تو وہ پکڑا ہی دیتا ہے. یہ تو غیر اہم سی چیزیں ہیں. سو در حقیقت یہ جو غیر اہم نظر آنے والی باتیں ہیں یہ سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں. یہ آپ کے بچے کا ذہن ماننے والا بناتی ہیں. یہ انتہائی چپکے سے ایک اہم کام کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ کام یہ ہے کہ آپ کے بچے تک سگنل یہ پہنچ رہا ہوتا ہے کہ بات ادھر سے کہی جائے گی پیرنٹس کی طرف سے, اور میں نے بات کو سننا ہے. جب ذہن بات ماننے کی طرف بننا شروع ہوتا ہے تو تبھی کوئی بچہ بڑی باتیں بھی مانتا ہے جو اس کے لیے تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہیں یا زیادہ مشکل ہوتی ہیں. اگر ہم تھوڑا پیچھے پروب کریں, بچپن کی بات کریں, تو بچے ہمیں کوئی بڑی باتیں نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ ہمیں کوئی جہاز لا کر دے دیں یا آپ ہمیں کوئی گاڑی خرید کر دے دیں. یہ بڑے بات کی باتیں ہیں. شروع میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بال ٹھیک کر دیں, مجھے یہ والی شرٹ پہنا دیں, میں نے یہ نہیں کپڑا پہننا, میں نے وہ پہننا ہے وہ مجھے پہنا دیں, یہ میری ساکس اتر گئی ہیں تو آپ اس کو کائنڈلی اوپر کر دیں. جو کہ بظاہر ہمیں کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہو رہا ہوتا, اور ہمیں بڑا پیار ڈمنڈ کیا آ رہا ہوتا ہے کہ 1-1.5 سال کا بچہ جو اپنی بہت ہی خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ لفظوں کے اندر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, اور آپ بڑی چاہت سے اس کی ان باتوں کو مانتے چلے جاتے ہیں. لیکن بظاہر وہ بڑی ہی غیر اہم باتیں ہوتی ہیں جو بچے آپ سے منوا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک اہم کام وہ کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ اہم کام ہے کہ پیرنٹس کا جو ذہن ہے وہ بات ماننے والا بن رہا ہوتا ہے. اور پیرنٹس کو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر میں اپنے بچوں کی بات مانتا ہوں, یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے, اگر میں نہیں کروں گا تو یہ بڑے کیسے ہوں گے, اگر میں انہیں نہیں کھلاؤں گا تو یہ کھائیں گے کیسے. اور میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ 8-8 سال کے بچے ہوتے ہیں تو مائیں جو ہیں وہ انہیں خود کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں, خود کپڑے پہنا رہی ہوتی ہیں, خود ان کے بال بنا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ لرننگ کا جو پروسیس بچوں کے سیکھنے کا ہے وہ اس سارے پروسیس میں اپنے پیرنٹل مل کے تھرو انہیں نہیں سیکھنے دیتی اور ان کے کام خود ہی کرتی ہیں. سو یہی چیز اگر پیرنٹس اپنانا شروع کر دیں ان بچوں کے ساتھ جو باتیں نہیں مانتے, اور بہت چھوٹی چھوٹی غیر اہم باتیں جو ان کا خیال ہے کہ بچے ود ان اے سیکنڈ مان لیں گے اور سن لیں گے, تو وہ باتیں منوانے کی طرف وہ جائیں. اچھا, اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو باتیں آپ کو پتہ ہے, یعنی بینگ اے پیرنٹ آپ کو پتہ ہے کہ بچے یہ کام کرنے میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں, کہ ایسے کاموں کے بارے میں بھی ان کو کہا جا سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. جیسے میں نے تذکرہ کیا ابھی کہ گرین سٹینڈز ہم لینے کی طرف جاتے ہیں, یعنی وہ باتیں جو آپ کا بچہ مان جاتا ہے اور یہ آپ کو پہلے 100% یقین ہے. ان کو آپ زیادہ آسان بنانے کے لیے بعض اوقات آپ لش گرین سٹینڈز بھی یوز کرتے ہیں. لش گرین سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں ہیں جو کہ بینگ پیرنٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے بچے کو کرنا پسند ہے, لیکن وہ آپ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کے بچے کو چاکلیٹ آئس کریم بہت پسند ہے تو آپ ایک دن چاکلیٹ آئس کریم لاتے ہیں اور فریج میں رکھتے ہیں, اور شام میں کہتے ہیں کہ بیٹا فریج سے جائیں آئس کریم جو چاکلیٹ آئس کریم ہے وہ نکال کے لے کر آئیں اور ہم سب بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو آپ کا بچہ بڑا خوشی خوشی چھلانگے لگاتا ہوا جاتا ہے اور وہ لا کر دیتا ہے. یہ بھی آپ اسے اپنی ایک بات منوا رہے ہیں, اور یہ ایسی بات ہے جس کو کرنا اس کو بھی بہت پسند ہے, لیکن وہ آپ کی مرضی کے اوپر اس کام کو کرنے کی طرف جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز اس کو کسی ریسٹورینٹ میں کھانا بڑا اچھا لگتا ہے تو آپ اسے کسی دن کہتے ہیں کہ آج ہم رات کو کھانا وہاں پر جا کر کھائیں گے, تو آپ کے بچے خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں. یعنی گرین سٹینڈ سے مراد وہ باتیں ہیں جو وہ مان تو لیتے ہیں لیکن اس میں کوئی ان کی خوشی کا عنصر شامل نہیں ہوتا, وہ ایک کوئی روٹین کا کام سمجھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ لش گرین سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ خوشی خوشی ماننے کی طرف جاتے ہیں. اور جب کوئی بچہ کچھ ایسی باتیں مان رہا ہے جو کہ وہ کوئی کام چھوٹے موٹے ہیں جو روٹین کے وہ سمجھ رہا ہے, اور درمیان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ اس کو پسند بھی ہیں, تو یہ ان کا ذہن جو ہے وہ زیادہ باتوں کو ماننے کی طرف مائل کرنا شروع کر دیتی ہیں. سو یہ گرین سٹینڈ اور لش گرین سٹینڈز کا کمبینیشن آپ یوز کر سکتے ہیں. تیسرے ایک سٹینڈز ہیں جس کو ہم یلو سٹینڈز کہتے ہیں. بالکل میرا ذہن بھی اسی طرف جا رہا ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ وہ اپنی مرضی سے مان رہا ہے یا کوئی اس سے ڈیفیکلٹی نہیں آ رہی. اب ہم نے تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف جائیں جہاں وہ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, جہاں وہ ماننا نہیں چاہتا. لیکن ہم نے سفر گرین سٹینڈ سے ہی شروع کرنا ہے تاکہ ذہن جو ہے وہ بات ماننے کی طرف اس کا بنے, تبھی وہ تھوڑی مشکل باتیں بھی ماننے کی طرف جائے گا. یلو سٹینڈز کا اگر ہم تذکرہ کریں تو یلو سٹینڈ سے مراد وہ باتیں ہیں جو آپ کے بچے مان تو جاتے ہیں لیکن تھوڑی کچ کچ ڈالے رکھتے ہیں, تھوڑی ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ایسا کرنا انہیں پسند نہیں ہے, ایسا کرنا وہ نہیں چاہتے, یہ تھوڑا ان کے لیے مشکل کام ہے. لیکن جب آپ اچھے طریقے سے اپنے سٹینڈ کو بار بار ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں, دہراتے رہتے ہیں, تو پھر ایونچولی انہیں لگتا ہے کہ
کوئی راہ فرار نہیں ہے تو وہ آپ کی بات کو پھر ماننے کی طرف جائیں گے. سو یہ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جیسے آپ انہیں پڑھائی کے لیے کہتے ہیں کہ تم فلاں ٹائم پہ شام کو بیٹھ کے پڑھو گے, تو بچے کہتے ہیں کہ ہاں میں پڑھ ہی لوں گا, اس ٹائم پہ میرا بڑا فیوریٹ ٹی وی شو آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ پڑھنے سے آپ کی مراد کیا ہے اور آپ کیا ٹائم اس کے لیے تجویز کر رہے ہیں اور کیوں ایسا کر رہے ہیں, تو پھر ایونچولی وہ آپ کی بات ماننے کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ تھوڑے مشکل سٹینڈز ہیں, اس میں پیشنٹس یا بچے جو ہیں وہ بحران بھی پیدا کرتے ہیں, لیکن یہ بحران اس نوعیت کے ہوتے ہیں جو کہ زبانی بات چیت سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن اس دوران وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے, یا وہ اگر پھپھو پاس کھڑی ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ ماما اچھی نہیں ہے جو ایسی باتیں مجھے کر رہی ہے, یا وہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے خام خواہ تکلیف دے رہے ہیں, آپ کا کام تو ہے کہ میں گریڈز اچھے لے کر آؤں, جب میں گریڈز اچھے لے کر آ رہا ہوں تو پھر اس میں مجھے باؤنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ ہی بیٹھ کے پڑھنے کی طرف جاؤں گا. لیکن ایسی چیزیں آپ پریکٹس کرتے ہیں اس لیے تاکہ جو آگے آنے والے مشکل کام ہیں ان کو ماننے کے لیے آپ اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار رکھتے ہیں. اگر وہ آپ کی ایسی باتیں بھی مانتے ہیں جو کہ انہیں قدرے ناپسند ہیں فی الحال, تو منوانے کے بعد آپ کی بات منوانے کی اہلیت بڑھ جاتی ہے اور بچوں کی جو بات ماننے کی قابلیت ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. گریجولی جو ہے وہ بتدریج وہ نشو نما پا رہی ہے وہ عادت ان کی کہ وہ ماننا شروع ہو جاتا ہے. بالکل, اور یہ ہمارے جو برین ہے اس میں مینٹل میپس بننا شروع ہو جاتے ہیں. فرض کریں اگر کوئی بچہ بات نہ ماننے کا عادی ہے تو اس کے مینٹل میپس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ نوعیت کے ہوں گے, لیکن اگر کوئی بچہ بات ماننے کا عادی ہے تو اس کے مینٹل میپس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. امر یہ ماننے ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ بات کوئی بہت بڑی ہے اور وہ مان لیتا ہے اور کوئی چھوٹی بات ہے وہ نہیں مانتا. بیسیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ جو بھی بات کہتے ہیں چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ بات مانتا ہے. اگر چھوٹی باتیں کوئی بچہ مانتا ہے تو یقینی طور پہ تھوڑی بہت بات چیت کے بعد وہ بڑی باتیں بھی ماننے کی طرف جائے گا. لیکن اگر کوئی بچہ گلاس میں پانی آپ کو ڈال کے نہیں دیتا تو کل کو آپ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے یہ فرینڈز ہمیں اچھے نہیں لگتے, تم انہیں چھوڑ دو, تو وہ انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. سو اہم یہ ہے کہ کیا وہ آپ کو گلاس میں پانی ڈال کے دیتا ہے آپ کے کہنے پہ, یہ نہیں کہ خود اس کا موڈ ہے تو وہ ڈال ڈال کے پکڑائی جاتا ہے کہ پی لیں, میرا دل چاہ رہا ہے میں چائے بناؤں تو کیا میں امی آپ کے لیے بھی بنا دوں, اور آپ کہتی ہیں ہاں بیٹا بنا دو, آپ کا خیال ہے وہ باتیں بڑی مان رہا ہے, جبکہ یہ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. آپ کی مرضی سے جو بھی کام وہ کرتا ہے چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی نوعیت کے یا غیر اہم کیوں نہ ہو, ان کا کام بڑا پیچھے اہم ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں. یلو سٹینڈ سے مراد وہ باتیں جو کہ قدرے مشکل ہیں لیکن آپ بحث و تکرار کے بعد اس سے وہ باتیں منوانے کی اہلیت جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو فورتھ ہیں وہ ہیں ریڈ سٹینڈ. ریڈ سٹینڈ سے مراد ایسی باتیں ہیں جس پہ وہ آپ کو بگ نو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ریڈ سٹینڈ یعنی کوئی خطرناک چیزیں, یعنی نام سے ہی ظاہر ہے کہ کوئی ایسا خطرہ ہے جس سے نپٹنا کافی ڈیفیکلٹ, کافی مشکل کام ہے. اور اگر ہم اس کو ٹریفک سگنلز کے حوالے سے دیکھیں تو جیسے ریڈ لائٹ جب آن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونٹ موو, اسٹاپ, ڈونٹ موو. اب اس سے آگے بڑھو گے تو کوئی نہ کوئی پینلٹی جو ہے وہ پے کرنا پڑے گی. وہ چالان کی صورت میں ہو سکتی ہے یا وہ کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے, بٹ کوئی بڑی پینلٹی اس کے اندر انوالو ہے. اگر ہم یلو لائٹ کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریڈی ہو جائیں لیکن ابھی آپ نے چلنا نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ خطرہ زیادہ نہیں بٹ ابھی چلے نہیں. گرین سگنل سے مراد ہے کہ بس چل پڑے, یعنی یس ہے اس کے اندر. سو ریڈ سٹینڈ میں بگ نو انوالو ہوتی ہے. ایسی باتیں جو کہ آپ کو لگتا ہے اگر آپ اپنے بچے کو کہیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کہ میں یہ اس کے علاوہ دنیا کی ہر بات مجھ سے منوا لے لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. سو وہ باتیں جو ہیں وہ ریڈ سٹینڈ کے زمرے میں آتی ہیں. اگر آپ پنجابی فلم میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک یوزلی ریڈ سٹینڈ بعض اوقات ولن لیتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے جب ہیروئن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ شادی میں اچانک آتا ہے اور کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. سو اٹ از اے کائنڈ آف ریڈ سٹینڈ کہ جس میں وہ کہتے بچے کہیں گے آپ کو کہ یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے. سو ریڈ سٹینڈ میں یوزلی میجر چیزیں آتی ہیں جیسے آپ
کا بچہ سگریٹ استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور آپ کے نوٹس میں آتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اسموکنگ نہیں کریں تو وہ کہتا ہے کہ آپ اور کوئی بات کریں, اس کو رہنے ہی دیں. سو یہ ریڈ سٹینڈ ہے. جو بچے نشہ یوز کرتے ہیں ان کے پیرنٹس بارہا ان سے کہتے ہیں کہ نشہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے, یہ مت کیا کریں, اس کے یہ نقصانات ہیں, اس کے وہ نقصانات ہیں, اور بچہ آپ کی بات سنتا ہے اور سنی انسنی کرتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس موضوع پہ وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ ہی وہ اس کو ماننا چاہتا ہے. سو یہ بھی ریڈ سٹینڈ ہے. اس کے علاوہ ایسے فرینڈس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں یا بیڈ کمپنی کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں آپ لوگ, یا پیرنٹس کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کا بچہ ان لڑکوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. سو یہ بھی اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا تمہارے یہ جو فرینڈز ہیں یہ مجھے اچھے نہیں لگتے, مجھے کچھ نامناسب محسوس ہوتے ہیں, تو تم ان کی کمپنی کو چھوڑ دو, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے دوست ہیں, آپ کے دوستوں کو میں نے کبھی کچھ کہا ہے, یہ میرے دوست ہیں اور یہ میرے جگری یار ہیں, میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا, میں گھر چھوڑ دوں گا, انہیں میں نہیں چھوڑ سکتا. سو یہ بھی ریڈ سٹینڈ ہے. سو ریڈ سٹینڈ تک پہنچنے کے لیے اگر ہمیں سفر کی اگر ہم بات کریں کہ ہم کہاں سے شروع کریں, تو ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ گرین سٹینڈز کے تھرو, کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں منوانے کی طرف جائیں. 10 گرین سٹینڈ لینے کے بعد اتنا آپ کے بچے کا مائنڈ سیٹ تھوڑا بہتر بدل جاتا ہے کہ آپ ایک یلو سٹینڈ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہ بات کو ماننے کی طرف جائے گا. اور اگر آپ 10 یلو سٹینڈ لیتے ہیں اس کے اندر گرین سٹینڈز کے اکارڈنگ, سو 10 یلو سٹینڈز لینے کے بعد آپ کا بچہ ایک ریڈ سٹینڈ آپ کا ماننے کے قابل جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن اس کے اندر انٹرولز میں آپ نے گرین سٹینڈز کو بھی ساتھ ساتھ کیری کرنا ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ اس کے ساتھ منوانا شروع کر دیں. جب ہم ریڈ سٹینڈ کی بات کرتے ہیں تو ریڈ سٹینڈ تھوڑی پیشہ ورانہ مہارت مانگتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے پیرنٹس کے لیے, کیونکہ اس میں کرائسس ذرا بڑے لیول کے ہوتے ہیں, اور بڑے لیول کے کرائسس سے مراد ہے کہ آپ کا بچہ گھر چھوڑ کے چلا جا سکتا ہے, وہ آپ کو خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے, اس کے علاوہ وہ بھوک ہڑتال کر دیتا ہے, اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اسکول بھی نہیں جاؤں گا, اور وہ اسکول جانا چھوڑ دیتا ہے. سو اس میں چونکہ کرائسس بڑے لیول کے انوالو ہوتے ہیں, سو والدین کو میری یہی مشورہ ہے کہ وہ جب بھی ریڈ سٹینڈز کے اوپر بات چیت کرنا شروع کریں تو پہلے کسی ماہر سے مشورہ کریں, ان سے سیکھیں کہ ان سٹینڈز کو کیسے افیکٹولی لیا جا سکتا ہے جس میں آپ کو کرائسس کم سے کم پیدا ہو اور آپ کے پاس اس کرائسس کو مینیج کرنے کی بھی مہارت ہی حاصل ہو. کیونکہ اگر آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو جو بھی کرائسس پیدا ہوگا, اگر آپ کے پاس اس کرائسس کو مینیج کرنے کی اہلیت نہیں ہے تو پھر آپ اس سٹینڈ کو افیکٹولی نہیں لے سکتے. اور اگر آپ بار بار کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے بچے کے اندر بات نہ ماننے کی جو ایبلٹی ہے وہ بڑھتی ہے, اور آپ کے اندر بات منوانے کی جو اہلیت ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر کم ہوتی چلی جاتی ہے. بلکہ میڈم میں چاہوں گی کہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں پورے پروگرام ایک تشکیل دیں جس پہ ہم اسی قسم کی مشکلات کا ہم ذکر کریں کہ جن مشکلات میں کوئی بھی مریض یعنی فیملی مبتلا ہوتی ہے کہ سٹینڈ لیتی ہے اور ڈٹی نہیں رہ پاتی, یا جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, اسی قسم کی چیزوں پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی میں آپ سے یہ سوال جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم سٹینڈز بناتے ہیں بینگ اے فیملی ممبر, تو پھر کیا کرائیٹیریا یعنی کن باتوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ایسے موقع پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, سٹینڈ بنانا بھی ایک کوئی مہارت ہے جو کہ والدین کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور میں اس میں خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ والدین ضروری نہیں ہے کہ وہی ہوں جن کے گھر میں نشے کا کوئی مریض ہے اور وہ بدتمیزیوں کے طوفان جو ہے وہ اس نے برپا کیے ہوئے ہیں, بلکہ عام پیرنٹس جن کے بچے پری ٹینز میں ہیں, 8 سال کی ایج کے ہیں یا 4 سال کی ایج کے ہیں یا 3 سال کی ایج کے ہیں, اگر وہ لوگ بھی سٹینڈ بنانے کی مہارت حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ سٹینڈز کے اوپر رہتے ہوئے بات چیت کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کے رویوں میں بھی بہتری آتی ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ سٹینڈ لینا بہت آسان ہے کیونکہ وہ زیادہ بڑے کرائسس پیدا نہیں کرتے, لیکن اگر آپ سٹینڈز چھوٹی عمر میں نہیں لیتے اور بڑے بچوں کے ساتھ جا کر لینا شروع کرتے ہیں, لیٹس سپوز اگر ان کی ایج 14 سال ہے یا 15 سال ہے یا 17 سال ہے, تو اس میں پھر آپ کو تھوڑا زیادہ عرصہ یہ چیزیں کیری کرنا پڑتی ہیں جب تک کہ ان کا مائنڈ سیٹ بدل نہیں جاتا. سٹینڈ لیتے ہوئے مختلف باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو بھی بات آپ اپنے بچوں سے منوانے کی طرف جائیں, آپ پہلے سے طے کر لیں کہ وہ کوئی غیر اخلاقی بات نہ ہو, کوئی غیر قانونی بات نہ ہو, وہ بات مذہب کے منافی نہ ہو, اور جس سوسائٹی کا بھی آپ حصہ ہیں وہ اس سوسائٹی کے جو نارمز ہیں ان کے منافی بھی بات نہ ہو.
اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، یا آپ کوئی ایسی بات تجویز کرتے ہیں جو کہ ریلیجن وائز آپ کے بچوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو پھر آپ کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے. سو سٹینڈ سے مراد کوئی ایسی بات جو کہ ریلیجن بھی ایکسیپٹ کرتا ہو، سوسائٹی بھی ایکسیپٹ کرتی ہو، اس کے علاوہ ایتھیکلی بھی وہ ٹھیک بات ہو تو تبھی، اور قانونی طور پہ بھی وہ ٹھیک بات ہو، تبھی وہ آپ اپنے بچوں سے وہ بات کہنے کی طرف جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ سٹینڈ لیں تو وہ بڑے کام موڈ کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے. زیادہ تر دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ فیملیز اپنا جب ان کا موڈ صحیح ہوتا ہے تو تب وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پہ ان کا ریئیکشن نظر آتا ہے پیرنٹس کا، تو پیرنٹس سٹینڈ لینے کی طرف بھی جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کا بچہ ایسے فرینڈز باہر آ کے بیل دیتے ہیں جو کہ آپ کو اچھے نہیں لگتے اور بچہ اٹھ کے جانا چاہتا ہے تو اچانک فادر درمیان میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم ان لڑکوں کے ساتھ نہیں جاؤ گے. یہ اب آپ ریئیکشن میں آ کر اس کے ساتھ کوئی سٹینڈ لے رہے ہیں. جب بھی آپ غصے میں سٹینڈ لیتے ہیں تو چونکہ اس کی کوئی منصوبہ بندی آپ نہیں کرتے، چونکہ کرائسس آگے سے انوالو ہیں اور آپ نے اندازہ نہیں کیا ہوتا کہ اس کو مینیج آپ نے کیسے کرنا ہے، سو ایسی صورت میں آپ کو یوزلی ناکامی ہی ہوتی ہے. سو غصے میں آ کر، طیش میں آ کر کبھی بھی سٹینڈ نہ لیں. سٹینڈ لینے کے لیے باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے. سو آپ بڑے تحمل سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ان فرینڈز کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے تو یہ تب بات کریں جب ابھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ابھی کوئی کرائسس تازہ نہیں ہے. پہلے منصوبہ بندی کریں اور پھر وہ سٹینڈ لینے کی طرف جائیں. تیسری امپورٹنٹ چیز جو کہ پیرنٹس مد نظر رکھ سکتے ہیں سٹینڈ لیتے ہوئے، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے لیول کے کرائسس نہیں مینیج کر سکتے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ریڈ سٹینڈ ہی لیں، آپ گرین سٹینڈ زیادہ سے زیادہ لینے کی طرف جائیں. جتنے زیادہ کوئی پیرنٹ گرین سٹینڈز لیتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں منواتے ہیں، تو یوزلی یلو سٹینڈز بھی گریجولی گرین سٹینڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اوپر سے جو ریڈ سٹینڈ ہیں وہ بھی یلو سٹینڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ زیادہ بڑے لیول کے کرائسس نہیں پیدا کرنا چاہتے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں مینیج کر سکتے، تو کوئی بات نہیں، آپ چھوٹے چھوٹے سٹینڈز ہی لیتے جائیں. اسی سے ہی صورتحال جو ہے وہ بدلے گی، اور اس میں تبدیلی اچانک رونما نہیں ہوتی، لیکن گریجول پروسیس کے تھرو آپ کا بچہ پھر آپ کی بڑی باتوں کو بھی ماننے کی طرف جائے گا. یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہو سکتا ہے کہ یہ پروسیس ٹائم کنزیومنگ ہے. یعنی ایک چیز جو آپ نے 6 ماہ میں حاصل کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ حاصل کرنے میں آپ کو سال 1.5 سال لگ جائے، لیکن آپ ایونچولی اس کو حاصل ضرور کریں. جب آپ اس پہ کام شروع کر دیں گے تو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے. اچھا، چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو چونکہ کرائسس بھی پیدا ہوتے ہیں، سو آپ کا اعصابی طور پہ بھی مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اعصابی طور پہ مضبوط نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑی جلدی ایموشنل ہو جائیں گے، آپ بات چیت جو بچہ کرے گا بڑی جلدی غصے میں آ جائیں گے، تو پھر آپ سٹینڈ نہ لیں. پہلے آپ اپنے آپ کو جذباتی طور پہ، اعصابی طور پہ بہتر بنائیں، اور جب آپ بہتر حالت میں ہو تو پھر سٹینڈ لینے کی طرف جائیں آپ. اچھا، نیکسٹ اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹینڈ لیں گے تو آگے سے آپ کا بچہ آپ کو جوابی حملے بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی ہیٹ یو، وہ کہتا ہے کہ آپ بالکل بھی اچھے والدین نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرے اوپر پیسہ سپینڈ کرتے ہیں اور میری اسکول کی فیس دیتے ہیں یا مجھے اچھے کپڑے لے کر دیتے ہیں تو یہ آپ میرے پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ سارے ہی والدین کی ذمہ داری ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بیسیکلی آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. سو جب پیرنٹس ایسی باتیں سنتے ہیں تو انہیں کافی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اور یوزلی وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور ان باتوں کو جوابی طور پر آگے باتوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات جب بچے حملہ کرتے ہیں پیرنٹس کی عزت نفس پہ تو تب بھی پیرنٹس ڈیفینسو ہو کے جواب دیتے ہیں. سو سٹینڈ لیتے ہوئے آپ ڈیفینسو مت ہوں، اپنے ارادے کے مطابق کوئی پلان بنائیں اور پھر اس پلان کے ساتھ جڑے رہیں. جب بھی آگے سے کوئی ایسی بات سننے کو ملے جو کہ آپ کو مناسب نہیں لگتی تو خود کو ڈیفینڈ نہ کریں بلکہ جو دوسرا پارٹنر ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی طرف جائے. جیسے اگر 3 لوگ بیٹھ کے اپنے بچے سے وہ بات کر رہے ہیں جس میں کوئی گھر کا بڑا شامل ہے، پیرنٹس شامل ہیں، اور اگر بچہ جو ہے وہ اپنے فادر کو کہتا ہے کہ آپ اچھے بالکل بھی فادر نہیں ہیں
یا آپ نے فلاں چیز ہمیں نہیں لے کر دی، بچپن میں یہ چیز ہمیں کمی تھی، وہ چیز کمی تھی، تو ایسی صورت میں مدر ڈیفینڈ کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بیٹے کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ ایسی باتیں مت کریں، انہوں نے بہت کچھ آپ کے لیے کیا. یا اگر کوئی گرینڈ پیرنٹ ہے یا آنٹ ہے یا انکل ہے سو وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایسی صورت میں. سو بچے کے جو حملے ہیں جوابی، ان کے اوپر بات چیت کیے بغیر اپنی بات کو اچھے انداز میں بار بار دہراتے رہیں، اسی سے کامیابی ملتی ہے. چھٹی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، پھر آپ اس وقت تک اس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں جب تک آپ کا بچہ مان نہیں لیتا. لیکن اگر آپ ہر روز سٹینڈ لیتے ہیں اور اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر آپ کے بچے گریجولی یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ سٹینڈ لیں گے تو وہ آپ کی سٹینڈ کو سنجیدہ نہیں لیں گے. بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کا کام کہتے رہنا ہے اور میرا کام ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا ہے. سو وہ آپ کی پھر ہر چھوٹی بڑی کہی ہوئی بات کو سنی انسنی کرتے ہیں اور آپ کے سٹینڈز کو بھی امپورٹنس نہیں دیتے. سو نیکسٹ اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو بحران کو بھی آپ نے ہی سمیٹنا ہے. سو آپ اچانک اٹھ کر کوئی سٹینڈ نہیں لیتے بلکہ آپ پہلے افرادی قوت حاصل کرتے ہیں، اپنے ساتھ باقی فیملی ممبرز کے ساتھ بھی وہ پلان شیئر کرتے ہیں، ان کی سپورٹ آپ حاصل کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ جا کر اصل مدعا جو ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کی طرف جاتے ہیں. سو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سٹینڈ لیتے ہوئے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ انہیں مد نظر رکھتے ہیں تو زیادہ کامیابی ملنے کے چانسز زیادہ ہیں. اور میڈم عظمیٰ نے بہت ہی شاندار ٹیکنیکس بتائیں جس میں سٹینڈ تھیوری کا ذکر کیا، اور یہاں پر ولنگ ویز کے باقی جو پروفیشنلز موجود ہیں، بہت سارے سوال میڈم پروفیشنلز آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو میں چاہوں گی سب سے پہلے ابراہم صاحب آپ اگر کوشچن کریں، کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ اس موضوع کے بارے میں؟ تھینک یو میم. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں میم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی میرڈ شخص اپنی وائف کے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں آتا ہے تو آبویسلی ان دونوں کی رسپانسبلٹی ہوگی، پیرنٹس کی اور وائف کی، کہ اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سٹینڈز لگائیں. تو ان سٹینڈز کی نوعیت کیا ہوگی دونوں میں، کہ پیرنٹس کے سٹینڈ وائف کے سٹینڈ سے کیسے مختلف ہوں گے اور زیادہ اثر کن کا سٹینڈ رکھے گا اس کی زندگی میں؟ اچھا، جب بھی کوئی فیملی ٹریٹمنٹ کے اندر آتی ہے تو اس میں چاہے وہ پیرنٹس ہیں یا چاہے وہ وائف ہیں تو پروفیشنلز کا کام انہیں تھراپیوٹیکلی ٹرین کرنا ہے. اب وہ ایک کیجول وائف یا ایک کیجول پیرنٹ کا رول نہیں نبھاتے بلکہ وہ ایک تھراپیوٹک پیرنٹ یا ایک تھراپیوٹک وائف کا رول نبھاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیشنٹ سے ایسی بہت ساری باتیں منوانا ہوتی ہیں علاج کے دوران جو کہ پیشنٹ نہیں ماننا چاہتے. لیکن پیشنٹ کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ فیملی جو ہے وہ سٹینڈ لینے کی اہلیت ڈیولپ کرے، سٹینڈز اس کے ساتھ لے اور پھر گریجولی پیشنٹ کے اندر جو چینجز ریکوائرڈ ہیں وہ نظر آنا شروع ہوں. جب ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں تو سٹینڈ بنیادی طور پہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سٹینڈ سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اپنے پیشنٹ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں اور آپ بڑے اچھے خوشگوار انداز میں اس پہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن آپ کا لہجہ اس میں اٹل ہوتا ہے، آپ فرم ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر. لیکن یہ 100% شور ہے کہ جو بھی بات آپ کہیں گے اس میں آپ کے مریض کی بہتری جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. جب ہم وائفز کو اس کے اوپر ٹرین کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا انہیں کہتے ہیں کہ آپ رسپیکٹ کو ڈبل کر دیں، اس کے اندر آپ اس میں محبت کو زیادہ کر دیں اور آپ جو فرمنیس ہے اس کا لیول ایک ہی رکھیں. لیکن بات چیت وہی ہے جو کہ پیرنٹس بھی کریں گے اور وائفس نے بھی وہی بات چیت کرنی ہے. لیکن جب ہم پیرنٹس کو یہ بات کرتے ہیں تو پیرنٹس چونکہ عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی کا ایک ایج ہوتا ہے جو کہ قدرت نے انہیں دیا ہوا ہے، جبکہ وائفس کے پاس نہ تو وائف عمر میں بڑی زیادہ تر ہوتی ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی قدرت نے ایسی اتھارٹی دی ہے. بلکہ جب ہم ایک گھر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہسبینڈ کی اتھارٹی جو ہے وہ وائف سے ایک لیول اوپر ہی نظر آتی ہے. سو پیرنٹس کو اگر پیرنٹس بڑی زیادہ خوشگوار موڈ میں نہیں بھی بات کر رہے، دو کہ ہم ریکوائر ضرور کرتے ہیں کہ انہیں بھی خوشگوار انداز میں بات کرنی چاہیے، رسپیکٹفلی ہی پیشنٹ سے بات چیت کرنی چاہیے اور پھر جو بھی بات وہ کریں وہ اس کے اوپر فرم بھی رہیں. لیکن وائفس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ رسپیکٹ ڈبل کر دیں، آپ اس میں محبت ڈبل کر دیں اور ساتھ میں جو فرمنیس ہے اس کا بھی مظاہرہ کریں. سو سٹینڈز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹیکنیکلی اس کو لینے کا انداز تھوڑا سا وائفس کا مختلف ہو جائے گا پیرنٹس کی نسبت. آلدو کہ پیرنٹس کو بھی وہی ساری چیزیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پیرنٹ اپنے بچے کو
بڑے خوشگوار انداز میں مخاطب نہ بھی کرے, محبت کا ہاتھ تھوڑا کھینچ بھی لے تو تب بھی وہ چلے گا. لیکن وائفس اگر ایسا کریں گی تو پھر ان کا ریلیشن شپ خراب ہونے کی طرف جائے گا. سو وائفس کو خاص طور پہ ان باتوں کا ذرا زیادہ دھیان ہے کہ زیادہ آپ جناب کر کے بات کریں, زیادہ اپنے لہجے کو بہتر رکھیں, اپنی باڈی لینگویج کو رسپیکٹفل بنائیں, اچھا بنائیں, اور پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن ٹیکنیکلی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو سر یقیناً آپ کو بھی کافی مدد ملی ہوگی. سلطانی صاحب اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو. تھینک یو میم. جی میرے کوشچن ہے کہ اسٹینڈ ٹی وی جیسے کہ فیملی کے لیے تو بہت بینیفیشیل ہے اگر ہم اس کو دیکھیں, کیا ہم اسے باقی آرگنائزیشن میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ ایجوکیشن, یونیورسٹیز, کالجز اینڈ امپلائی کے لیے, کیا اس طرح پاسبل ہے کیونکہ اسے بہت اچھی رزلٹ آ سکتے ہیں, کیا اسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل ہم اپلائی کر سکتے ہیں, اور اگر ٹیچرز ان ساری چیزوں پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو یقیناً بچوں کے ساتھ جو زیادہ ٹیچرز کا کمپلینٹ ہے کہ یہ بات نہیں سنتے, تو بیسیکلی بنیادی چیز وہی ہے کہ جب بھی وہ بات کریں گے وہ بڑی بڑی باتیں کریں گے, ریڈ سٹینڈز پہ زیادہ بات چیت کریں گے. سو اگر ٹیچرز بھی گرین سٹینڈز کے اوپر بات چیت کرنا شروع کر دیں اور گرین سٹینڈز کے تھرو ہی پریکٹیکلی کام زیادہ کریں تو پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ٹیچرز کی بات کو ماننے کی طرف جائیں گے. اسی طرح ان چیزوں کو ہم کسی آرگنائزیشن میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر لیڈر ہے کسی آرگنائزیشن کے تو وہ گرین سٹینڈز کے تھرو اگر اپنے امپلائیز کے ساتھ زیادہ روابط میں رہتے ہیں تو پھر انہیں ریڈ سٹینڈ لینے کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے یا کبھی پیش نہیں آتی. لیکن اگر وہ نارمل بات چیت نہیں کرتے, نارمل بات نہیں منوانے کی طرف جاتے, اگر کوئی امپلائی جو ہے وہ چھٹیاں زیادہ لیتا ہے, وہ اس پہ بات چیت نہیں کرتے, تو پھر اس امپلائی نے ایک دن چلے ہی جانا ہوتا ہے, اور جو امپلائر ہے اس کا ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ چھوڑ دیں, آپ مت آئیں یا آپ چلے جائیں. سو بہتر ہے کہ اب جو امپلائیز ہیں انہیں انٹیکٹ رکھنے کے لیے یا ٹرن اوور کم رکھنے کے لیے وہ گرین سٹینڈز کی طرف بھی جائیں اور اپنے امپلائی سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو اخلاقی طور پہ بھی درست ہوں, قانونی طور پہ بھی درست ہوں, انہیں منوانے کی طرف جا سکتے ہیں. وہ ایک کویشچن میرا اور ہے وہ اس حوالے سے کہ جب پیرنٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت تو مطلب اسٹینڈ لینا فیملی کے لیے ایزی ہوتا ہے, کسی بھی مطلب مدر یا فادر کے لیے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اب فیملی چاہتی ہے یا پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اب اسٹینڈ ہم لینا چاہتے ہیں, وہ کہاں سے شروع کریں؟ وہ کیونکہ بچے بڑے ہو گئے, وہ کس طرح سے اپنی اسٹینڈ کے دیکھیں جو اسٹینڈ تھیری ہے اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے. آپ کے پاس ایک ماڈل ہے, ایک پروٹوکول ہے جس کو اپنے سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلنا ہے. چاہے بچے آپ کے چھوٹے ہیں, چاہے آپ کے بچے بڑے ہیں, پروسیس یہی ہے. لیکن چھوٹی ایج میں اگر کوئی پیرنٹ استعمال اس پروسیس کو کرتے ہیں جس کو ہم اسٹینڈ تھیری کہتے ہیں, تو ان کے لیے بچوں کو کنورٹ کرنا, ان کے بیہیویئرز کو موڈیفائی کرنا زیادہ آسان ہے. جیسے اگر کسی 4 سال کے بچے کے ساتھ کام کرنا ہے تو پیرنٹ ود ان 4 to 6 month اپنے بچوں کے اوپر اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایز کمپیئر ٹو ینگ چلڈرن یہی چیز اگر کوئی پیرنٹ 14 سالہ بچے کے اوپر لاگو کرنا چاہیں گے یا اس کے بیہیویئرز کو موڈیفائی کرنا چاہیں گے تھرو اسٹینڈز, تو پھر یہ کام انہیں تقریباً 1 سال کے عرصے میں کامیابی اس میں ملے گی. اور اگر میں بات کروں کہ کسی 18 سالہ ینگ بندے کو یا پھر 20 سالہ کسی نوجوان کے اوپر یہی ہمیں کام اگر کرنا پڑے گا تو اس میں کامیابی آپ کو 1.5 سے 2 سال کے عرصے کے درمیان ملے گی. سو اس میں نوعیت صرف ٹائم ڈیوریشن میں چینج ہوگی, ادروائز ٹیکنیکس بھی وہی رہیں گی, پروسیس بھی وہی رہے گا جس کے تھرو ہم ان ساری چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر میم کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں عائشہ صاحبہ. موسٹلی جو پیرنٹس ہیں وہ ریڈ سٹینڈ ہی لینا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو بچے ہوتے ہیں وہ ریڈ سٹینڈ کنٹینیوسلی بریک کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ سٹینڈس لینا شروع کریں گرین سٹینڈ سے تو کیا ان کی ریٹ اسٹیبلش ہو سکتی ہے, کیا وہ افیکٹو ہوں گے؟ بالکل ہو سکتی ہے, لیکن یوزلی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو پیرنٹس ہیں وہ گرین سٹینڈس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی وہ کانشیسلی اس کے اوپر کام کرتے ہیں. انکانشیسلی ضرورتاً کبھی پانی کی ضرورت ہے تو مانگ لیا, کبھی بچے کو کہہ دیا یہ کر دو, لیکن یہ کوئی کانشیسلی وہ ایفرٹ نہیں کرتے کہ بیسیکلی یہ چھوٹی باتیں منوانے کا مقصد جو ہے وہ اپنے بچے کو بات ماننے کے لیے تیار کرنا ہے. وہ ضرورتاً ان ساری چیزوں کو گھروں کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ریڈ سٹینڈ کو بھی وہ ضرورتاً ہی اپلائی کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ بچوں کے ساتھ ریڈ سٹینڈ کو وہ خود ہی پلان کریں کہ آج یہ جو میرا 14 سالہ بچہ ہے اس کے لیے یہ ریڈ سٹینڈز ہیں تو میں اس کے اوپر کام کروں تاکہ جب یہ 18 سال کی ایج کو پہنچے تو جو تکلیفیں پاسبلی میں دیکھ سکتا ہوں آگے وہ مجھے نہ دیکھنا پڑیں.
ہم ضرورتاً اس ساری چیز یا سارے پروسیس کو گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر گرین سٹینڈ سے جو پیرنٹس ہیں وہ کانشیسلی اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو یقینی طور پہ انہیں کامیابی مل سکتی ہے. لیکن جیسے بچے بڑے ہوں گے تو تب بھی پروسیس ہمیں یہی کرنا پڑے گا. تھوڑا مشکل ہو جائے گا پیرنٹس کے لیے, تھوڑے زیادہ بڑے لیول کے کرائسس ہوتے ہیں جنہیں پھر ٹیکنیکلی ہی انہیں مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.